اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار ہمیں یہ پھر فرصت عطا کی کہ ہم کلام الہی کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھیں۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اور زیادتی کروں گا اور اضافہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ بقرہ کی 153 آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ 154 سے لے کر 157 تک کی آیات کو مکمل کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں، اور رب کائنات ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی باقاعدہ آیات کی طرف آئیں، گزشتہ مجلس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ رب کائنات نے پچھلی آیات میں پہلے تو بندوں کو کہا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ شکر اور ذکر کے بعد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان سے خطاب ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور آج کے درس میں آپ دیکھیں کہ وہاں صبر اور شکر کی تعلیم دی گئی، ذکر کی تعلیم دی گئی، نماز اور صبر کے ذریعے مدد کی تلقین کی گئی، اور یہاں آج کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ رب کائنات نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، تقولو کا صیغہ جو ہے جمع کے لیے ہے، لمن واسطے اس کے جو یقتل قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، یعنی جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو۔ مردہ جو ہے یہ اموات، موت کی جمع ہے یہ، اور میت اس میں صفت ہے اس سے، بل کس کے لیے آتا ہے؟ جب بات کو تو درست قرار دینے کے لیے اور پچھلی بات کو باطل قرار دینے کے لیے۔
اضراب کے لیے، احیاء زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو تم مردہ نہ کہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ اور شعور کا لفظ جو ہے یہ شعر سے ہے، اور شعر کو کس کو کہتے ہیں؟ بال کو، یعنی ایسا علم جس میں باریکی ہو، یعنی باریک علم، تو اصل بات نہیں سمجھتے، اور حس کے ذریعے جاننے کو بھی شعور کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو محسوس کر کے حواس خمسہ کے ذریعے جاننا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہاں دیکھیں کہ وا، لام اور نبلون کتنی تاکیدیں ہیں؟ 3۔ وہ کس کے لیے؟ قسم کے لیے، اور لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، اور نون کے اوپر جو تشدید ہے نبلون یہ بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی تاکید در تاکید، یعنی ضرور بضرور ہوگا ایسا، یعنی تمہاری آزمائش ہوگی، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نبلون کا جو لفظ ہے یہ بلا سے ہے۔ بلا کس چیز کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو، مصیبت کو، اور آزمانا بشیء ساتھ کسی چیز کے، چاہے وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، من الخوف خوف میں سے، والجوع اور بھوک، خوف کس کو کہتے ہیں؟ ڈر کو، اور جو ہنگر بھوک، کھانے کی طرف پیدا ہونا، ونقص اور کمی یعنی لوس کے ذریعے، من الاموال اموال میں سے، اموال جو ہے یہ مال کی جمع ہے، والانفس اور جانوں کی، نفس کی جمع، والثمرات یہ ثمرات ان کی جمع ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ پھل فروٹ، و بشر صابرین اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ جب انہیں کوئی تنگی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں، یعنی اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہی ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور مہربانی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہم نے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں بھی ثمرات کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہاں پھر دوبارہ آیا۔ اسی طرح ہم آیت نمبر 119 میں یہ پڑھ چکے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تو یعنی ایسی خبر سنانا کہ جس سے انسان کا چہرہ جو ہے وہ کھل جائے۔ بشارت کون سی خبر ہوتی ہے؟ جس سے انسان کا چہرہ کھل اٹھے، اور صابرین جو ہے یہ صابر کی جمع ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں کہ ایک بظاہر موت ہوتی ہے اور لیکن حقیقی زندگی ہوتی ہے جو شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق کیا ہے، کیونکہ موت جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، موت کا نقصان۔ تو فرمایا کہ ایسے الفاظ کو نہ بھولو، اس وقت جب آپ پہ مصیبت پڑے تو اس وقت مثبت رویہ اختیار کرو، یعنی ایک خاص موت ہے، ایک عام موت ہے اور ایک مطلق موت ہے۔ تو خاص موت جو ہے وہ شہید کی موت ہے، عام موت سارے انسانوں کی موت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ شہید کی زندگی نہ ہماری زندگی کی طرح ہوتی ہے اور نہ مرنے والوں کی
موت کی طرح ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ بشیء من ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، یعنی شہداء کو مردہ نہ کہنا، ان کے اعزاز و تکریم کے لیے یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے انسانی عقل جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ زندگی اعلیٰ قدر مراتب انبیاء، مومنین، صالحین، یعنی حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح جو ہے، اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف یعنی سینہ میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے۔ اس کو امام ابن کثیر نے بھی ذکر کیا۔ ابھی ہم جب تفصیل میں آتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو پھر فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور پھر فرمایا کہ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا دیتے ہیں، ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی مالکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یعنی حدیث میں نقصان کے بعد وقت جب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کے ساتھ یہ دعا بھی سکھائی گئی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یعنی اس کی فضیلت آئی ہے، یہ صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر جو ہے وہ عطا کر۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ ان آیات میں رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ انسانی عقل محدود ہے، اس کا علم محدود ہے، اس لیے اس کا شعور انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ یعنی جو لوگ حق و باطل کے درمیان لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیں، یعنی ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ شہید ہیں۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور پھر اپنی جان یعنی کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، ان کی نیت بھی پاک ہوتی ہے، ان کا دل بھی صاف ہوتا ہے، ان کا روح بھی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تو مردہ نہیں ہیں، در حقیقت وہ زندہ ہیں۔ یہ جائز نہیں کہ انہیں مردہ کہو، نہ تو اپنے احساس اور شعور میں انہیں مردہ کہو اور نہ ہی زبان سے انہیں مردہ کہو۔ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، وہ زندہ ہیں، یقیناً زندہ ہیں۔ یعنی چشم ظاہری جو ہے دیکھتی ہے کہ بظاہر وہ مر چکے ہیں، کیا یہ سطحی نظر موت و حیات کی حقیقت کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی عمل ارتقاء ہے اور تسلسل کا نام ہے۔ موت بیکاری، جمود اور انقطاع سے عبارت ہے، اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کا عمل جاری رہتا ہے، ان کی شہادت سے معاشرے پر ایک اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ تو اس سے نظریہ حیات جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہے۔ ان کا خون پورے معاشرے کی زندگی میں ایک رنگ پیدا کرتا ہے اور یہ تسلسل تا قیامت رہتا ہے۔ یہ ہے زندگی، بلکہ حیات جاویداں،
اس اعتبار سے تو لوگوں کی اس دنیا میں وہ بھی وہ زندہ ہیں، لیکن وہ اپنے ہاں رب کے ہاں بھی زندہ ہیں، اور وہاں بھی اسی طرح زندہ ہیں جیسے یہاں زندہ ہیں۔ رب کے ہاں ان کی زندگی کی کیا کیفیت ہے، اسی طرح جیسے یہاں ہے، یا یہ کہ ہمیں اس کی کیفیت کا پورا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احیاء ولکن لا تشعرون، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ہمارے علم کا دائرہ محدود ہے، اور یہ ایسی زندگی ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن بہرحال وہ زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام مردوں کی طرح انہیں غسل نہیں دیا جاتا، انہیں انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے جن میں وہ شہادت پاتے ہیں۔ غسل سے غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ مردے کا جسم پاک ہو جائے، لیکن شہداء کا جسم پہلے سے پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے بدن میں روح ہوتی ہے۔ دنیا میں جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے قبر میں بھی وہی پہنیں گے، کیونکہ بہرحال وہ زندہ ہیں۔ ان کے خاندان آپ دیکھیں کہ ان کے یعنی کی شہادت پر، ان کے قتل پر ماتم نہیں کرتے، ان کی جدائی پر وہ گریہ وزاری نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ یعنی خائف ہوتے ہیں۔ یہ جو ان کی قربانی ہے انہیں خائف نہیں کرتی، ان کے لیے بوجھ نہیں بنتی، وہ زندہ ہیں، پھر وہ اپنے رب کے ہاں باعزت طور پر رہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بلند ترین اعزاز دیتا ہے، اور ان کی قربانی کا پورا بدلہ رب کائنات دیتے ہیں، بلکہ فضل عظیم اس پر مزید ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ شہداء کی روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں جہاں چاہیں اڑتی پھرتی ہیں، پھر وہ عرش کے نیچے معلق قندیلوں میں آ کر بسیرا کرتی ہیں۔ اس کی اطلاع تو رب ذوالجلال کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اور کیا چاہیے، آپ نے سب کچھ تو ہمیں عطا کر دیا جو آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر وہی سوال فرماتے ہیں جب انہیں علم ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ کچھ مانگیں گے نہیں جان نہیں چھوٹے گی، تب وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیں، ہم آپ کی راہ میں لڑیں، ایک بار پھر مارے جائیں، اس لیے کہ شہادت کا اجر تو وہ خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا کہ شہداء پھر دنیا میں لوٹائے نہیں جائیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت انس بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے اور پھر وہاں سے نکلنے کی تمنا کرے، اگرچہ اسے تمام دنیا بخش دی جائے۔ ہاں صرف شہید اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا کو لٹایا جائے اور ایک مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو، کیونکہ اسے نظر آتا ہے کہ شہید کی قدر و منزلت کیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ یہ شہداء کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑیں، صرف اللہ کی راہ میں، کسی عصبیت کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، اپنی ذات کو بلند کرنے کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، یعنی اس دین کی راہ میں جسے اللہ نے واجب کر دیا ہے، صرف اس کی راہ میں، کسی اور میں نہیں، تو نہ ہی کسی اور کے جھنڈے تلے، نہ کسی اور شاعر اور مقصد کی شراکت میں۔ تو قرآن و سنت نے اس خلوص نیت پر بہت زور دیا ہے، یہاں تک کہ مجاہد کے نفس میں کوئی شبہ نہ رہے، غیر اللہ کا کوئی شائبہ بھی اس کے دل میں نہ ہو، صرف اللہ کے لیے وہ اپنی جان قربان کرے۔ اور پھر اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا آپ سے جو نمائش شجاعت کے لیے یا اظہار امیت کے لیے یا ریا کے لیے لڑتا ہے، آیا ان میں سے کوئی فی سبیل اللہ ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو محض اس کے لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ یہ اس کو امام مالک نے، امام بخاری نے اور امام مسلم رحمہم اللہ اجمعین نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ کرتا ہے
لیکن اس کے ساتھ اس کی دنیاوی غرض بھی وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا اور ہر مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اس کے لیے وہ صرف اس لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا، رسولوں کی تصدیق کی، اللہ نے ایسے شخص کو ضمانت دی ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ وہ جس مسکن سے جہاد کے لیے نکلتا ہے یا تو اسے وہاں تک واپس کر دے گا اور وہ اپنے ساتھ اجر و ثواب اور مال غنیمت کا بھی ایک حظ وافر لے جائے گا۔ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں اسے جو زخم آئے قیامت کے دن وہ اسی زخمی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ زخم کا رنگ خون کے رنگ جیسا ہوگا اور اس کی بو جو ہے وہ مشک کی طرح ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں کے لیے یہ بات مشقت نہ بنتی تو میں کبھی اس دستے سے پیچھے نہ رہتا، اللہ کی راہ میں لڑائی کے لیے نکلتا، لیکن نہ میرے پاس اس قدر گنجائش ہوتی ہے کہ میں تمام لوگوں کے لیے سواری کا بندوبست کروں، اور نہ ان میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ میرے پیچھے آ سکیں، اور یہ بات ان کے لیے قابل برداشت نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور وہ پیچھے رہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں راہ خدا میں جنگ کروں اور مارا جاؤں، پھر جنگ کروں اور مارا جاؤں، پھر کروں اور مارا جاؤں۔ یہ بخاری شریف اور امام مسلم کی حدیث ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ یہ ہیں شہداء، وہ لوگ جو اللہ کی راستے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، لیکن سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ تمام رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ایمان کے نتیجے میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں اور کوئی داعیہ نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارسی مجاہد کو اس بات سے روکا کہ وہ جو جہاد کے موقع پر اپنی فرسیت کا ذکر کرے، اپنی قومیت پر کسی قسم کا فخر کرے۔ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابو عقبہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یہ اہل فارس کے آزاد کردہ غلام ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ عہد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا، میں نے مشرکین کے ایک آدمی پر ضرب لگائی اور کہا یہ لو، اور میں ایک فارسی الاصل غلام ہوں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا، اور میں انصاری غلام ہوں، میں ان کی بہن کا بیٹا ہوں اور ان کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ اس روایت کو ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کی نصرت کی صفت کے علاوہ کسی اور صفت پر فخر کرے، یا وہ اس دین کی حمایت اور نصرت کے علاوہ کسی اور جھنڈے یا کسی اور نعرے کے لیے جنگ کرے۔ اب دیکھیں کہ امت مسلمہ کو نئے واقعات اور نئی صورتحال کے مقابلہ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرمایا کہ ہم ضرور بضرور تمہیں خوف و خطر اور فاقہ کشی سے جو ہے اور جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے، جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ تربیت کے لیے انسان کو مصائب کی بٹی سے گزارا جاتا ہے، خوف و خطر میں مبتلا کر کے جان و مال کا نقصان دے کر، مصائب اور آمدنیوں کے نقصان میں مبتلا کر کے اللہ طالب اس صادق کے عزم صمیم کا امتحان کرتے ہیں۔ یہ آزمائشیں اس لیے ضروری ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ اسلامی نظریہ آیات کی ذمہ داریاں اچھی طرح پوری کرنے کے قابل ہو سکیں، یعنی اس راستے میں جتنے مصائب سے وہ دوچار ہوں، اسی قدر یہ نظریہ حیات جو ہے اسلام کا انہیں عزیز تر ہوتا چلا جائے۔
وہ نظریات جن کے لیے ان مجاہدین نے کوئی تکلیف نہ اٹھائی ہو، نہ کوئی مصیبت برداشت کی ہو، وہ پائیدار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ مصیبت کے پہلے مرحلے میں ہی انہیں الوداع کہہ دیتے ہیں۔ آزمائشیں دراصل ایک نفسیاتی امتحان ہوتی ہیں جو ایک کارکن اپنے نظریہ حیات کے لیے پاس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے پہلے یہ نظریہ اس کارکن کے لیے عزیز تر از جان ہو جاتا ہے۔ کارکن جب اپنے نظریے کی خاطر دکھ پاتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اس نظریے کے ماننے والے ان پر جان دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنی آمدنی آنے والی تمام مصیبتوں کو بخوشی برداشت کر لیتے ہیں، چاہے وہ خوف ہو، چاہے وہ بھوک ہو، چاہے وہ مالوں کی کمی ہو، چاہے وہ جانوں کی کمی ہو، چاہے وہ پھلوں کی کمی ہو۔ پھر ایسے حالات میں اس نظریہ حیات میں بھی جو مخالفین ہیں وہ لاجواب ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں تحقیق شروع کر دیتے ہیں، قدر کرنے لگتے ہیں اور خود بخود اس نظریے کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس تک پہنچ جانے کے بعد اللہ کی مدد اور نصرت آ پہنچتی ہے اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ پھر جو ہے آزمائش بہت ضروری ہے، اس سے نظریاتی لوگوں کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے۔ مصائب و شدائد سے ان کی خفیہ جو قوتیں ہوتی ہیں وہ جاگ اٹھتی ہیں، ذخیرہ شدہ طاقت کے لیے پھر چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، دل کے دریچے کھل اٹھتے ہیں اور دل میں ایسے چشمے ابل پڑتے ہیں جن کے بارے میں ان مصائب و شدائد سے پہلے مومن کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اسلامی اقدار اور اسلامی تصورات اس وقت تک پختہ اور سیدھے نہیں ہو سکتے جب تک انہیں شدائد اور مصائب کی بٹی میں سے نہ گزارا جائے۔ یہ مصائب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کارکنوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دلوں سے تمام میل دور ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم بلکہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مصائب کی اور شدائد کی حالت میں تمام دنیاوی رابطے جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں اور انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، بلکہ اس کا سہارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تمام پردے ہٹ جاتے ہیں، بصیرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، مطلع دور دور تک صاف و شفاف دکھائی دیتا ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، اللہ کی قوت کے سوا کوئی قوت اس کی نظروں کو نہیں جچتی، اللہ کے سوا کسی کا اختیار اس کو نظر نہیں آتا، کسی کا غلبہ اور کسی کی قوت اس کو نظر نہیں آتی، اللہ ہی کی پناہ ہوتی ہے، اس کے سوا کسی کی پناہ نہیں ہوتی۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان روح حقیقت کے ساتھ یکجا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کریم کی یہ آیت نفس انسانی کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور خوشخبری سنائیں ان صبر کرنے والوں کو جن پر جب کبھی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، سب کے سب اللہ کے لیے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر جو طاقتیں ہیں بلکہ ہمارا تمام وجود اور ہماری پوری شخصیت اللہ اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تمام باتوں کا مرجع وہی ہے، سر تسلیم خم ہے، ہر معاملے میں سر تسلیم خم ہے۔ گویا ہم صحیح تصور اور صحیح عقیدے کے ساتھ کائنات کی واحد سچائی اور حقیقت یعنی رب کائنات، رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں وہ صابرین جنہیں جلیل القدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم انعام و اکرام کی خوشخبری دیتا ہے، اور اس مقام و مرتبے کا اعلان خود رب کائنات پھر فرماتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی
اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں راست رو ہیں اللہ کی طرف سے عنایات ہوں گی۔ یہاں صابرین کے لیے لفظ صلوات استعمال کر کے گویا صابرین کو صلوات عنایات میں شریک کر دیا گیا جو اللہ اور اس کے فرشتے نبیوں پر بھیجتے رہتے ہیں۔ کیا یہ بلند مقام ہے، کیا فیضان رحمت ہے کہ خود اللہ گواہ ہے کہ مصائب میں صبر کرنے والے ہی در حقیقت صحیح معرفت رکھتے ہیں اور صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ غرض ہر بات جو ہے وہ عظیم اور محیر العقول ہے، عقلوں کو دنگ کر دینے والی ہے۔ یہاں امت مسلمہ کی تربیت اور تیاری کے اس سبق کے آخر تک ہم پہنچ چکے۔ ذرا جائزہ لیں کہ مصائب و شدائد، قتل و شہادت، جان و مال کا نقصان، پھر بھوک و افلاس اور خوف و خطر اور دوسری مشکلات کے لیے یہ عظیم تیاری اور تربیت، پر اشوب اور پر خطر اور عظیم اور مشقت طویل ترین مارکہ حق و باطل کے لیے یہ عظیم تیاری، یہ سب امور گہری غور و فکر کے مستحق ہیں۔ اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ ان تمام مصائب و مشکلات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں، کتنی پیاری حسین تصویر قرآن کھینچتا ہے۔ دوسری طرف صرف ایک بات ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات، اس کی جانب سے رحمت کے مستحق ہیں، اور یہ اعلان کے دنیا میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر مومنین صابرین کے ساتھ کسی ظفر مندی اور کامرانی کا وعدہ نہیں فرماتے، کسی خصوصی امداد کا یہاں کوئی اعلان نہیں کیا جاتا، نہ یہاں مال غنیمت کا لالچ دیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رحمت اور عنایات کا وعدہ ہوتا ہے، اور یہ شہادت دی جاتی ہے کہ یقیناً وہ سچائی پر ہیں اور وہ حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ صابرین کو ایک ایسے کام کے لیے تیار کر رہا ہے جس کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو ان کی ذات اور حیات سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر اس خواہش اور رغبت سے پاک کرنا چاہتا ہے جس کا تعلق اس دنیا سے ہو، یہاں تک کہ ان کو ہدایت کی گئی کہ جس نصب العین کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، یعنی دین کی سربلندی کے لیے، جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور جان تک دینے کے لیے تیار ہیں، اس کے غلبہ کی خواہش تک کو دلوں سے نکال دیں اور صرف رضائے الہی اور اطاعت خداوندی کو اپنا منشور بنا لیں، حکم خداوندی کو اپنا منشور بنا لیں اور صرف حکم الہی کے پابند ہوں، وہ آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان کے پیش نظر اللہ کی رضا مندی ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کا قاعدہ ان کے سامنے ہو، یعنی ایک طرف جب اللہ کی اطاعت ہو، ایک طرف بندوں کی اطاعت ہو، تو اس وقت اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے اصول اور اس اطمینان کے سوا انہیں کچھ بھی نہ ہو کہ وہ حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور صحیح راستے پر ہیں۔ یہ ہے صحیح نصب العین، یہ صحیح غرض و غایت ہے، یہ مقصد ہے، یہ ہدف ہے، اور صرف یہ ہے وہ ثمر شیریں جس کے لیے وہ اپنی ولانہ جد و جہد کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ دوڑ رہے ہیں۔ رہی یہ امید کہ اس جد و جہد کے نتیجے میں انہیں فتح و نصرت حاصل ہوگی، انہیں کرۂ ارض پر غلبہ و اقتدار نصیب ہوگا، تو یہ تصرف و غلبہ اور اقتدار و اختیار ان کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو امت مسلمہ کا غلبہ ہوگا جس کے وہ حامل ہیں۔ رہے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والے مجاہدین، تو انہیں ایک عظیم اجر دے دیا گیا، اللہ کی عنایات اور اللہ کی رحمت ہوگی، اور انہیں یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا کہ وہی حق پر ہیں۔ اور یہ اجر انہیں کس کے بدلے میں دیا گیا؟ جان و مال کی قربانی پر اور آمدنیوں پر دیا گیا، یہ اللہ کی راہ میں قتل و شہادت پر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و عنایت کا پلڑا جو ہے وہ بہاری ہے، یہ عنایات تمام تر عنایات جو ہیں ان سے باری ہے، فتح و نصرت اور تمکن فی الارض تمام امور جو ہیں اس سے یہ عنایت باری ہے، اس کا پلڑا باری ہے۔ نیز یہ کہ اس مسرت سے بھی زیادہ خوش آئند ہے جو فتح و نصرت اور اسلامی انقلاب کے بعد حسرت دل پوری ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ ایک نظم و ضبط ہے تربیت کا جس سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو گزارا۔ بنی نوع انسان میں سے جو شخص اپنے نفس، اپنی دعوت اور اپنے دین کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے،
اس کو چاہیے کہ وہ اسی تربیتی انداز کو جو ہے وہ اختیار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہیں جسے تم سمجھ نہیں سکتے، انہیں حیات برزخی حاصل ہے اور وہ وہاں وہ روزیاں پا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کی روح ایک پرندہ کی ہے طرح ہے، ایک پرندہ ہے جو جنتی درختوں میں رہتی ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی شرافت، کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کر لیتا ہے، کبھی ترقی اور بھلائی سے اور کبھی تنزل اور برائی سے، جیسے فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یعنی ہم آزما کر مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں گے۔ اور جگہ ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی کمی، یعنی اپنوں اور غیروں کی خویش و اقارب کی موت، کبھی پھلوں اور پیداوار کی نقصان وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور اچھا بدلہ عنایت فرماتا ہے، اور بے صبری اور جلد بازی اور نا امیدی کرنے والوں پر اس کے عذاب اتر آتے ہیں۔ بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ یہاں خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، بھوک سے مراد روزوں کی بھوک ہے، مال کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور جان کی کمی سے مراد بیماریاں ہیں، اور پھلوں سے مراد اولاد ہے۔ لیکن یہ تفسیر جو ہے ذرا طلب غور ہے، واللہ عالم۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ جن صبر کرنے والوں کی خدا کے ہاں قدر ہے وہ کون لوگ ہیں۔ بس فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی کے وقت، جو مصیبت کے وقت، جو شدائد کے وقت، جو مصائب کے وقت، جو مالوں کی کمی کے وقت، جو خوف کے وقت، جو ڈر کے وقت کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ وہ خدا کی ملکیت ہیں، اور جو انہیں پہنچا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جس طرح وہ چاہے تصرف کرتا ہے پھر خدا کے ہاں اس کا بدلہ ہے۔ یعنی جب انسان اس بات کا یقین اپنے دل میں پیدا کر لے کہ جو بھی چیز ہے حقیقی مالک اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو پھر ان پر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے اس قول کی وجہ سے خدا کی نوازشیں اور الطاف ان پر نازل ہوتے ہیں، عذاب سے نجات انہیں عطا کر دی جاتی ہے اور ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دو برابر کی چیزیں صلوات اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت ان صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے خامد ابو سلمہ ایک روز میرے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی خدایا اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو میں نے اس دعا کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزری تو ایک روز آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
آپ نے دروازے پہ دستک دی، میں ایک کھال کی دباغت کر دے رہی تھی، تو میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے اور کھال ایک طرف رکھ دی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے ہاں عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے گا، اور عمر میں کچھ بھی چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا۔ تو صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج اور مصیبت پہنچے، اس پر کو زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ ان للہ پڑھے، تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس قبر میں سے نکلا تھا تو ابو طلحہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجہ کا ٹکڑا لیا، بتلا پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں خدایا تیری تعریف کی اور ان للہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤں گا اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی اس کے لیے ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام جو ہے وہ بیت الحمد رکھو۔ تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ اس کا نام جو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اور پھر اس کی بہت ساری اقسام حدیث میں یعنی بیان ہوئی ہیں، 70 سے زائد اقسام شہید کی بیان ہوئی ہیں، جیسے کوئی ڈوب کر مر جائے، عورت بچے کی پیدائش کے وقت یعنی اگر اس کو موت آ جائے، اسی طرح کوئی آگ میں جل کر فوت ہو جائے، حادثے میں فوت ہو جائے، بہت سی شہادت کی قسمیں۔ اور پھر شہید کی عظمت کا یہاں بیان ہے، اس کی بے شمار اجر اس کے لیے جو ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ایسے الفاظ نہ نکالو جس سے حوصلہ ٹوٹ جائے۔ اب دیکھیں کہ بچہ جب گرتا ہے تو آپ بچے کو کیا کہتے ہیں؟ اٹھو، کوئی بات نہیں ہے، وہ فوراً اٹھ جاتا ہے، اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ رونا شروع کر دیں۔ تو منفی زبان سے پرہیز کریں، یعنی بات کا بتنگڑ نہ بنائیں، چھوٹی سی بات ہو تو اس کو بہت بڑی بات نہ بنا لیں۔ پھر دنیا میں آئے ہیں تو امتحان ضرور ہوگا، آزمائش ہوگی، ابتلا ہوگی، اور 5 چیزوں میں ہماری آزمائش ہوگی۔ انہیں مصائب الخمسہ بھی کہا گیا فقہ کی اصطلاح میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے عطا کی کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ پھر یعنی جن چیزوں کی آزمائش ہے، من الخوف، خوف کی قسمیں، ایک حقیقی خوف ہوتا ہے، ایک وامی خوف ہوتا ہے، یعنی ذہن کی تخلیق۔ اب دیکھیں کہ ہم اندھیروں سے ڈرتے ہیں، جانوروں سے، سانپ سے، بچھوں سے، بے شمار اس طرح مستقبل کے حالات سے، بھوک سے، پھر لوگوں سے، پھر مرنے سے، بے شمار۔ یعنی اگر آپ ان چیزوں کو ترتیب دینا چاہیں تو ایک بہت بڑی لمبی لسٹ بن جاتی ہے۔ اور پہلی چیز جو ہے خوف ہے۔ تو بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اسے ڈرایا جاتا ہے۔ پھر بھوک ہے، کچھ بھی نہیں، اور یعنی بھوک کا مطلب یہ ہے کہ اشتہا کھانے کی ہو، یعنی انسان کے اندر شدید قسم کی بھوک۔ قحط یعنی بھوک، پھر ایک تو یہ قحط بھی پڑ سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھوک آ سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسے نہ ہوں، یا یہ ہے کہ ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کے سامنے یعنی ساری چیزیں ہیں لیکن اب وہ بھوک برداشت کر رہا ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا، وہ گلے سے وہ نوالا نکل نہیں سکتا۔
یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں اتنا مال و دولت ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن ان کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ نے صرف یوگرٹ استعمال کرنا ہے، صرف آپ نے بریڈ استعمال کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں کھانی۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ انسان اگر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہر چیز کھا سکتا ہے، تو اس نعمت پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر مالوں کی کمی، مال کی کمی چوری کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، مال یعنی کیش جو نقدی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، جانور بھی مال میں آتے ہیں، اور سارا جو آپ کے گھروں کا سامان ہوتا ہے، مختلف چیزیں وہ بھی سامان میں آتی ہیں۔ پھر والانفس، اور جانوں کی کمی کے ذریعے ہماری یعنی موت، اور ثمرات، پھر جو ہے پھلوں کی کمی، ثمرات کا لفظ جو ہے یہ اولاد کے لیے بھی آتا ہے۔ وبشر الصابرین، ان میں سے کوئی بھی چیز ہو تو صبر کرنے والوں کو جو ہے وہ خوشخبری سنا دو، یعنی جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنی ہی اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں کہ صبر کے درجات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے انسان کو، یعنی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب وداع الجاہلیہ، یعنی وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے چہرے پر مارے اور اپنے کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی طرح کی چیزیں اختیار کرے۔ اب دیکھیں کہ صبر جو ہے وہ جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے، آپ کے دل میں غم کی کیفیت بھی تھی، اور آپ نے بڑے تاریخی الفاظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ان القلب لیحزن وان العین لتدمع وان لمحزونون علی فراقک یا ابراہیم۔ تو اب دیکھیں کہ پھر یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل غمگین ہے، میری آنکھ آنسو برسا رہی ہے، اور آپ کے غم سے ہم جو ہے غمگین ہیں، آپ کے فراق سے، لیکن پھر بھی آپ نے کوئی اس طرح کی چیز اختیار نہیں کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ رضا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، رضا اعلیٰ درجے ہے شکر کا، اور مصیبت آنے پر بھی شکر کرتے ہیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور پھر کہتے ہیں کہ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے مصائب پر، ایسی تکلیفوں پر، ایسی مشقتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر موقع پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال جان ہر چیز کو دان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں امن کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور تمام انسانیت کو امن کی نعمت عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔